واضح کرنے کے لیے کبھی فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی اور پھر قرآن کی آیت پڑھتے ہیں. اپنے نظریے کو جو امام حکم دے رہے ہوتے ہیں اسے روشن کرنے کے لیے کبھی فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی اور کبھی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو شاگردوں میں سے ایک شاگرد اٹھ کر چلا گیا امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جو ہمارے اہل سنت بھائیوں کے بڑا نام ہے, اور وہاں جا کر ان سے سوال کیا کہ میں گیا تھا وہاں پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے, وہ فلاں نظریے کو واضح کر رہے تھے اور وضاحت اس کی دے رہے تھے تو قرآن کی آیت پڑھی, مگر جب وہ حدیث سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جبکہ آپ جب فرماتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان رسول اللہ, فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے رسول اللہ سے سنا. مگر جب جعفر صادق بولتے ہیں تو یہ فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے فلاں سے سنا, راویوں کے نام نہیں لیتے, ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا. تو انہیں تو بولنا چاہیے انہوں نے رسول اللہ سے کہاں سن لیا. جیسے آپ نے نہیں سنا تو آپ نے جن سے سنا آپ کہتے ہیں انہوں نے ان سے سنا, وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں انہوں نے ان سے سنا, مگر یہ تو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا. تو ابو حنیفہ فرمانے لگے, بولنے لگے خبردار آئندہ اعتراض نہ کرنا, جس سے تم سن کر آئے ہو اسے حق ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں نے اللہ سے سنا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بلند تر صلوات محمد و آل محمد پر. وہ ہستی جس نے 17 تو امام کے اصحاب اجماع, مضبوط متخصص, مضبوط ماہرین, اسپیشلسٹ مختلف علوم میں امام نے سجائے سنوارے, تربیت دی انہیں, پہاڑ جیسے عالم بنائے. اور پھر فرمایا یا حشام اجلس فی المسجد وفتح, جاؤ جا کر بصرے کی مسجد میں بیٹھ جاؤ اور فتویٰ دو, حکم الہی بتاؤ. تم جو کہہ دو گے وہ ہم نے کہا ہے, اور جو ہم نے کہا ہے وہ رسول اللہ نے کہا ہے, اور جو رسول اللہ نے کہا ہے وہ اللہ نے کہا ہے. اس اعتماد کے لوگ. لہذا اگر ابو بصیر تک کوئی بات پہنچ جائے, علماء اہل علم کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بصیر تک کوئی بات پہنچ جائے تو پھر خاموشی سے مان لو, اس لیے کہ یہ امام نے کہا ہے. جی تھک تو نہیں رہے؟ علمی اعتبار سے تو حضرت کے یہ 17 افراد تھے جو علم میں حضرت سے استفادہ کرنے والے اور ماہرین تھے, مگر معنویات اور روحانیات اور عرفانیات میں ان میں درجے تھے, سب ایک جیسے نہیں تھے. علم کلام میں وہ ماہر ہے تو حدیث میں وہ ماہر ہے اور تفسیر میں وہ ماہر ہے, لیکن عرفانیات اور معنویات میں ہر ایک کا درجہ علیحدہ تھا.